بلند و بالا مقام عطا فرما دیا۔ وہ بچیاں جن کو لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، حضور نے انہی باپوں کے دلوں سینوں کے اندر ایسا دل بدل دیا ان کا کہ وہ باپ آج بچی کو ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو باپ تڑپ جایا کرتا ہے۔ اللہ، یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ جب اسلام آیا اس دور جہالت میں، جب جہالت پورے عروج پر تھی، یہاں تک کہ یہ خیال ہی نہیں کیا جا رہا کہ ہم جس کو دفنا رہے ہیں وہ زندہ ہے، اس کے سانس چل رہے ہیں، چھوٹی معصوم بچی ہے، ابھی اس کی کیا خطا ہے، کیا جرم ہے۔ وہ کیسا ظالم سنگ دل باپ ہوتا ہوگا جو اس بیٹی کو زیر زمین دفنا دیا کرتا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے ایسے پرفتن دور میں اپنے محبوب علیہ السلام کو اسی مبارک ماہ کی 12 تاریخ کو صبح دوشنبہ مکہ المکرمہ میں مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ اے یتیموں، اے بے سہاراؤ، اے غریبوں، اے مسکینوں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا محبوب تمہاری طرف رحمت بن کر کے تشریف لے آئے۔ اور قرآن میں رب نے اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے سارے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے، سب کے لیے برابر رحمت۔ جس طرح سورج اپنی روشنی کی کرنوں سے اسی طرح کا کوئی امتیاز نہیں برتتا کہ یہ امیر کا محل ہے، اس کو زیادہ روشن کیا جائے، یہ غریب کا جھونپڑا ہے، اس کو کم روشن کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ برابر سب کو روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالمین کے لیے، سب کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور ایسے رحمت بن کر کے آئے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے سہاراؤں کے لیے، بے چاراؤں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، نحیفوں کے لیے، ناتوانوں کے لیے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو کمزور طبقہ تھا اس کو سینے سے لگا کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اے یتیموں، اے بے سہاراؤ، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سینے سے لگانے والے رحمت للعالمین تشریف لا چکے۔ قرآن میں رب نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے جز میں رب نے اعلان فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس احسان کو جتلا رہا۔ اللہ نے بے شمار انعامات سے ہمیں نوازا۔ کتنے انعامات ہیں کہ ہم اگر اس کے انعامات کو شمار کرنا چاہیں، اس کی نعمتوں کو دائرہ احاطہ شمار میں لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ خود قرآن میں رب فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے مزین کیا ہے، کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، تو رب فرما رہا ہے تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، کیسی کیسی نعمتیں ہیں آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر سب سے پہلے ہم اپنے پورے مجسمے کا جائزہ لیں، اپنے جسم کے حصوں کا، عضووں کا جائزہ لیں، تو ہر حصہ جسم کا اللہ کی نعمت ہے۔ اور کیسی نعمت کہ دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک نعمت کم ہو، یہ ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، قوت گویائی ہے، زبان ہے، قوت سماعت ہے، کان ہے، اور چلنے پھرنے کی طاقت ہے، ان تمام تر نعمتوں کا اگر آپ جائزہ لیں کہ اگر کسی کے پاس ایک نعمت کی کمی ہو تو دنیا میں کتنا ہی پیسہ وہ خرچ کر لے، حد درجہ کوشش کر لے، اس نعمت کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا ہو۔ تو اتنی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ بڑے بڑے سرجن لگ جائیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لگ جائیں، کسی کے پاس اگر آنکھ نہیں ہے تو اس کو آنکھ دے دیں تو وہ بات نہیں آ سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا کر دی، جو قوت سماعت رب نے عطا فرما دی، وہ بات ہرگز نہیں آ سکتی۔ جو قوت گویائی رب نے دے دی، اگر کوئی گونگا ہو تو دنیا میں حد درجہ کوشش کر لے وہ بول نہیں سکتا۔ یہ کتنی نعمت ہے۔ اللہ نے سونگنے کے لیے قوت شامہ عطا فرمائی، یہ تمام تر نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور رب فرما رہا ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ رہنے کے لیے گھر، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، عالیشان مکانات دیے، گاڑیاں دی، کھانے پینے کے لیے اچھے اچھے غذائیں عطا فرمائی، اچھے اچھے پھل عطا فرمائے۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی نعمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی
اپنی کسی نعمت کا بندوں کے اوپر کبھی احسان نہیں جتلایا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، ناک عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، لب عطا فرمائے، اچھا چہرہ دیا، کھانے کے لیے دیا، پہننے کو اچھا لباس دیا، عمدہ تمہیں مکانات عطا فرمائے، اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی، مگر اپنی کسی نعمت کا رب تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ مگر نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت جب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے بندو حالانکہ میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کو جتلایا نہیں ہے، اب میں اپنی سب سے بڑی نعمت تمہیں دینے جا رہا ہوں، اپنا محبوب تمہیں سونپنے جا رہا ہوں، تو میں اپنی اس نعمت کے احسان کو جتلا بھی رہا ہوں۔ تحقیق کہ ہم نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام کو دیا، ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو اللہ نے اپنی اس نعمت کو جتلا بھی دیا۔ حضرات اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید نہیں، وہ چاہتا تو اس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ تک کسی بھی نبی کا ہمیں امتی بنا دیتا، کسی بھی نبی کے زمانے میں ہمیں پیدا فرما دیتا، لیکن قربان جائیے اللہ نے سب سے آخر میں امام الانبیاء کو بھیجا، اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتا تو جناب آدم کا امتی بناتا، جناب موسیٰ و عیسیٰ یا جناب داؤد و سلیمان و زکریا حتیٰ کہ کسی بھی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، لیکن قربان جائیے اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو سارے نبیوں کا امام بن کر کے تشریف لایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑا اس کا کرم ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزماں کا امتی ہمیں بنایا، کہ جس نبی پر تمام انبیاء کرام فخر کرتے ہوں، جو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء و مرسلین جس کے پیچھے سب بستہ کھڑے ہوں، سب صفے باندھے کھڑے ہوں، انتظار ہو رہا ہو، اس لیے کہ سب جانتے ہیں جناب آدم ہو یا جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام جانتے ہیں کہ ہم سب نبی و رسول ہیں، اور جو تشریف لانے والا ہے، جو مصلی امامت پر آئے گا، وہ نبی اور رسولوں کا امام تشریف لائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے سب سے آخر میں اپنے سب سے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اسی ماہ کی 12 تاریخ کو صبح دوشنبہ، صبح صادق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر اپنے حبیب علیہ السلام کو پوری رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر فرمایا، اور اس شان کے ساتھ حضور تشریف لائے کہ سارا عالم حضور کی آمد پر منور و مجلہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور بے سہاراؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، نحیف و ناتوانوں کے لیے حضور دنیا میں سہارا بن کر کے تشریف لائے، اور سب کو سینے سے لگا کر کے حضور کی رحمت سب کے اوپر اپنی سایہ فگن ہو گئی، اور سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات و معجزات کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کی